دریا کی راتیں، روشنی اور دھوکے کی داستان، کراچی کے سمندر کی لہریں۔ کراچی، 2015۔ سمن کراچی کی پرورش پانے والی ایک درمیانے طبقے کی لڑکی تھی جس کے خواب بڑے تھے۔ اس کے والد ایک اسکول میں پرنسپل تھے۔ ماں گھریلو خاتون۔ سمن نے فیشن ڈیزائننگ کی ڈگری حال ہی میں حاصل کی تھی اور ایک چھوٹی سی بوٹیک میں انٹرن کے طور پر کام کرتی تھی۔ اس کی زندگی ایک خاص روٹین کے مطابق چلتی تھی: صبح کام، شام کو گھر، رات کو ڈیزائن بنانا۔ تبدیلی اس دن آئی جب بوٹیک کے مالک نے ایک فیشن شو کا اہتمام کیا۔ شو میں ملنے والا ایک شخص جس کا نام عارف تھا نے سمن کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ عارف کراچی کے ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی عمر 30 سال کے قریب تھی۔ لمبا قد، گھنے بال اور وہ پرکشش مسکراہٹ جو ہر کسی کو اپنی طرف کھینچ لیتی۔ عارف نے سمن کے ڈیزائنوں کی تعریف کی۔ تمہارے ڈیزائنوں میں ایک جرأت ہے جو عام طور پر نئی ڈیزائنرز میں نہیں ملتی، اس نے کہا جبکہ سمن کے ڈیزائنر کی تصاویر اپنے موبائل میں دیکھ رہا تھا۔ سمن شرمائی ہوئی۔ شکریہ۔ عارف نے اپنا کاروبار بتایا۔ وہ ایک ایکسپورٹ کمپنی چلاتا تھا اور کراچی، دبئی اور ملائیشیا کے درمیان تجارت کرتا تھا۔ وہ فیشن کے شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کرو، اس نے سمن سے کہا۔ تمہارے صلاحیتوں کو صحیح پلیٹ فارم چاہیے۔ وہ اسے کراچی کے نئے ریسٹورانٹس میں لے جاتا، آرٹ گیلریوں میں لے جاتا اور اسے اپنے وسیع سماجی حلقے سے اتعارف کرواتا۔ سمن کو پہلی بار محسوس ہوا کہ کوئی اس کی صلاحیتوں کو سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ ایک رات عارف نے سمن کو کافٹین کے ساحل پر کھانے پر بلایا۔ سمندر کی آواز، چاندنی رات اور عارف کی توجہ نے سمن کو متاثر کیا۔ میں نے تمہارے بارے میں اپنی ماں سے بات کی ہے، عارف نے اچانک کہا۔ سمن کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ واقعی؟ ہاں، وہ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ سمن کے دل نے زور کی چوٹ ماری۔ عارف کے گھر والوں کا اس سے ملنا چاہنا، کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سنجیدہ ہے؟ 2 ہفتے بعد سمن کو عارف کے گھر مدعو کیا گیا۔ وہ ایک بڑے بنگلے میں رہتے تھے۔ عارف کی ماں، ایک شائستہ خاتون، نے سمن کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ عارف نے تمہارے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے، انہوں نے کہا۔ وہ کہتا ہے کہ تم بہت ہونہار ہو۔ گھر والوں کی طرف سے ملنے والی یہ قبولیت سمن کے لیے بہت اہم تھی۔ اپنے گھر واپسی پر اس نے اپنی ماں سے کہا، امی، لگتا ہے عارف سنجیدہ ہے۔ اس کی ماں نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹی، شادی سے پہلے اچھی طرح دیکھ لینا۔ دل سے دیکھنے کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے بھی دیکھنا۔ 4 ماہ گزر گئے۔ سمن اور عارف کا رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ عارف نے سمن کو اپنے کاروبار میں شامل کرنا شروع کیا۔ اس نے اپنے ذاتی سرمایے سے سمن کی اپنی بوٹیک کھولنے میں مدد کی۔ ایک شام عارف نے سمن کو اپنے گھر پر بلایا۔ اس کی ماں گھر پر نہیں تھی۔ میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، عارف نے کہا۔ کمرے میں صرف ایک ہلکی سی روشنی تھی۔ عارف نے سمن کے قریب بیٹھ کر کہا، تم جانتے ہو میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم شادی کریں۔ سمن کا دل خوشی سے پھولا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، عارف نے آگے کہا۔ میری والدین کو لگتا ہے کہ تم ہمارے سماجی طبقے سے تعلق نہیں رکھتی۔ سمن کا چہرہ اتر گیا۔ تو پھر؟ عارف نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں نے ایک حل سوچا ہے۔ اگر تم میرے ساتھ کچھ وقت گزارو، میرے کاروبار میں اور میں بھی زیادہ شامل ہو جاؤ، تو میں والدین کو قائل کر سکتا ہوں۔ عارف نے سنجیدگی پیش کی کہ سمن اپنی بوٹیک کاروبار بڑھانے کے لیے دبئی جا کر ایک تربیتی کورس کرے۔ وہ خود بھی دبئی جا رہا تھا اپنے کاروباری معاملات نمٹانے کے لیے۔ وہاں ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں، اس نے کہا، اور میں تمہیں وہاں کے فیشن انڈسٹری میں سے متعارف کراؤں گا۔
سمن کے لیے فیصلہ مشکل تھا۔ دبئی جانا، عارف کے ساتھ رہنا، یہ اس کے گھرانے کے سالوں سے خلاف تھا، لیکن عارف کے بغیر رہنے کا خیال اور بورڈنگ کے فیصلے کا موقع۔ اس نے اپنی ماں سے بات کی۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ یہ صحیح ہے تو جا سکتی ہو، ماں نے کہا، لیکن ان کی آنکھوں میں فکر تھی، صرف اپنے آپ کو بچانا۔ تمہاری عزت تمہارے سب سے بڑی دولت ہے۔ دبئی کی چمک دھمک۔ دبئی 2016۔ دبئی کی عمارتیں آسمان کو چھو رہی تھی۔ سمن پہلی بار کسی دوسرے ملک میں تھی۔ عارف نے اسے ایک خوبصورت اپارٹمنٹ میں ٹھہرایا۔ پہلے ہفتے سب کچھ بہت اچھا رہا۔ عارف نے سمن کو دبئی میل کے لے گیا، برج خلیفہ پر چڑھایا اور مختلف فیشن آئٹمز سے ملوایا۔ دوسرے ہفتے عارف نے اپنا رویہ بدلنا شروع کیا۔ تمہیں میرے ساتھ پارٹیوں میں شرکت کرنی ہوگی، اس نے کہا۔ یہاں کے کاروبار کے لیے سماجی تعلقات بہت اہم ہیں۔ پارٹیوں میں عارف سمن کو اپنی بزنس پارٹنر کے طور پر متصور کرواتا۔ لوگ انہیں ایک جوڑے کی طرح دیکھتے، لیکن عارف کبھی واضح نہیں کرتا تھا۔ ایک پارٹی میں سمن نے عارف کو ایک خاتون کے ساتھ قریب سے بات کرتے دیکھا۔ جب اس نے پوچھا تو عارف نے جھلا کر جواب دیا، یہ صرف کاروبار ہے، تمہیں ہر چیز پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک رات عارف دیر سے اپارٹمنٹ واپس آیا۔ وہ شراب کی بو سے سرا ہوا تھا۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا، اس نے کہا، میں تمہارے لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ سمن نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا۔ شاید وہ واقعی اس کے لیے محنت کر رہا تھا، شاید وہ والدین کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تربیتی کورس ختم ہونے کے بعد سمن نے عارف سے کہا کہ وہ کراچی واپس جانا چاہتی ہے۔ میری برتھ کے لیے یہاں سے سامان خریدنا ہے، اس نے کہا۔ عارف نے منع کر دیا، ابھی نہیں، میرے پاس ایک بڑا ڈیل ہے جو مکمل ہونے والی ہے، تمہیں یہاں رہ کر میری مدد کرنی ہوگی۔ سمن نے محسوس کیا کہ اس کی آزادی سلب ہو رہی ہے۔ عارف اب اس کا پیسہ اپنے پاس رکھتا ہے، اس کے فنڈ پر کنٹرول کرتا ہے۔ وہ دن بھر اپارٹمنٹ میں اکیلے بیٹھی رہتی، جبکہ عارف باہر جاتا رہتا۔ ایک شام عارف نے سمن کو ایک ہوٹل کے کمرے میں بلایا۔ یہاں میرے ایک اہم کلائنٹ سے ملنا ہے، اس نے کہا۔ جب سمن ہوٹل پہنچی تو کمرے میں صرف عارف تھا۔ کلائنٹ کہاں ہے؟ سمن نے پوچھا۔ عارف نے کہکہا لگایا، کلائنٹ تو میں خود ہوں۔ سمن نے کمرے سے نکلنے کی کوشش کی تو عارف نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں میری ضرورت ہے، مجھے جانے دو، سمن نے کہا، اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، عارف نے کہا۔ اس کے چہرے کا تاثر بدل چکا تھا۔ تم یہاں میرے ساتھ ہو، میرے پیسے پر رہ رہی ہو، تم میرے بغیر کچھ نہیں ہو۔ سمن نے اپنے آپ کو عارف کے چنگل سے آزاد کروایا اور ہوٹل سے بھاگ نکلی۔ اس رات وہ دبئی کی سڑکوں پر گھومتی رہی۔ اس کے پاس پیسے کم تھے، پیشن عارف کے پاس تھا۔ اگلے دن سمن نے پاکستانی ایمبیسی سے رابطہ کیا، انہوں نے عارضی پاسپورٹ جاری کرنے میں مدد کی۔ سمن جب اپارٹمنٹ واپس گئی تو عارف وہاں موجود تھا۔ تم واپس آ گئی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں جانتا تھا کہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، میں کراچی جا رہی ہوں، سمن نے کہا۔ عارف کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اگر تم چلی گئی تو تمہاری باڈی ختم ہو جائے گی، میں تمہاری سب کچھ برباد کر دوں گا، تمہارے والدین کو تباہ کر دوں گا کہ تم نے میرے ساتھ رہ کر میرا پیسہ لوٹا ہے۔ سمن نے عارف کو پہلی بار اس کی اصلیت میں دیکھا۔ یہ وہ شخص نہیں تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی، یہ ایک کنٹرول کرنے والا جھوٹا شخص تھا۔ واپسی اور بحران۔ کراچی 2016۔ سمن واپس آ گئی، لیکن وہ پہلی والی سمن نہیں رہی تھی۔ عارف نے اپنے وعدے کے مطابق اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اس نے سوشل میڈیا پر جھوٹے قصے پھیلائے کہ سمن نے اس سے پیسے چرائے ہیں۔ اس نے سمن کے گھر والوں کو فون کر کے دھمکیاں دی۔ سمن کی بورڈنگ کے کلائنٹ منسوخ ہونے لگے، اس کے گھر والے پریشان تھے۔ ایک دن سمن کی ماں نے اسے کمرے میں بلایا۔ سچ بتاؤ بیٹی، کیا ہوا؟ سمن نے سب کچھ بتا دیا۔ دبئی میں تنہائی، عارف کا بدلتا رویہ، ہوٹل کا واقعہ، سب کچھ۔ اس کی ماں نے اسے گلے لگا لیا۔
تم نے ہمیشہ کیوں نہیں بتایا؟ میں شرمندہ تھی امی، میں نے سوچا کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے۔ ماں نے اس کا سر ہلایا۔ تم نے کچھ غلط نہیں کیا، تم نے ایک شخص پر بھروسہ کیا جس نے اس بھروسے کو توڑا۔ عارف نے سمن کو ایک آخری میسج بھیجا، اگر تم میری بات مانو تو میں سب کچھ ختم کر دوں گا، واپس آ جاؤ۔ سمن نے جواب دیا، میں تمہارے ساتھ واپس نہیں آؤں گی، میری عزت میرے لیے تم سے زیادہ اہم ہے۔ یہ جواب دینے کے بعد سمن نے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے قانونی مدد حاصل کی اور عارف کے خلاف ہراس کرنے کے مقدمے درج کرائے۔ اس نے اپنی کہانی سوشل میڈیا پر شیئر کی تاکہ دوسری لڑکیاں اس طرح سے دھوکے سے بچ سکیں۔ 6 ماہ کی جدوجہد کے بعد سمن نے اپنی بورڈنگ دوبارہ کھولی۔ اس بار اس نے اپنے نام سے اس کے ڈیزائنوں میں اب صرف خوبصورتی ہی نہیں، طاقت بھی تھی۔ اس نے ایسی خواتین کے لیے ڈیزائن بنانے شروع کیے جو زندگی کے تجربات سے گزر مضبوط ہوئی تھی۔ ایک دن سمن کی بورڈنگ میں ایک نوجوان خاتون داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ میں نے آپ کی کہانی پڑھی ہے، اس نے کہا، میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال سے گزری ہوں۔ سمن نے اسے چائے پلائی اور اس کی کہانی سنی۔ اس لڑکی کا نام ندا تھا، اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ندا نے کہا، میں نے سوچا کہ میں اکیلی ہوں، لیکن آپ کی کہانی نے مجھے طاقت دی۔ سمن نے ندا کو اپنی بورڈنگ میں ملازمت دی۔ ان دونوں نے مل کر ایک چھوٹی سی مہم شروع کی، ہماری آواز کے نام سے، جس کا مقصد نوجوان لڑکیوں کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہ کرنا تھا۔ نیا آغاز، کراچی، 2018۔ سمن اب صرف ایک ڈیزائنر نہیں رہی تھی بلکہ ایک سماجی کارکن بن چکی تھی۔ اس نے خواتین کے لیے ورکشاپ کا شروع کیا جہاں وہ نہ صرف فیشن ڈیزائننگ سیکھتی بلکہ اپنے حقوق کو خود اعتمادی کے بارے میں بھی بات کرتی۔ ندا اب سمن کی سب سے اہم ساتھی بن چکی تھی۔ ان کی دوستی نے دونوں کو طاقت دی۔ ایک دن سمن کو ایک میل موصول ہوا، یہ عارف کا تھا۔ میں معافی مانگتا ہوں، میں نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا۔ تم نے جو مہم چلائی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ سمن نے جواب نہیں دیا، اس نے میسج ڈیلیٹ کر دیا۔ کچھ لوگوں سے معافی مانگنا بھی کافی نہیں ہوتا۔ اس سال کے آخر میں سمن کی بورڈنگ نے ایک بڑا فیشن شو کیا۔ شو کا عنوان تھا، اپنی کہانی سناؤ۔ عام خواتین تھیں، اساتذہ، ڈاکٹرز، گھریلو خاتون، جنہوں نے زندگی کے مختلف چیلنجز کا مقابلہ کیا تھا۔ شو کے آخر میں سمن نے اسٹیج پر آ کر کہا، ہماری ہر لڑائی، ہر آنسو، ہر مسکراہٹ ہماری کہانی کا حصہ ہے اور یہ کہانی ہماری طاقت ہے۔ ندا اسٹیج پر آئی اور اس نے سمن کو گلے لگا لیا۔ سامعین نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں۔ اس رات سمن کو ندا اپنے آفس میں بیٹھے، تمہیں یاد ہے جب ہم نے پہلی بار ملاقات کی تھی؟ ندا نے پوچھا۔ سمن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں، تم بہت اداس تھی اور اب میں اداس نہیں ہوں، تمہارے وجہ سے نہیں۔ سمن نے کہا، تمہاری اپنی وجہ سے، تم نے خود فیصلہ کیا کہ تم مضبوط رہو گی۔ ندا نے سمن کا ہاتھ تھاما، ہم سب ساتھ ہیں۔ سبق، کراچی، 2020۔ سمن اب ایک کامیاب کاروباری خاتون تھی۔ اس نے نہ صرف اپنی بورڈنگ کو کامیاب بنایا بلکہ ایک ٹرینڈ سینٹر بھی قائم کیا جہاں نوجوان لڑکیوں کو مفت فیشن ڈیزائننگ کی تربیت دی جاتی تھی۔ ندا اب اس ٹرینڈ سینٹر کی مینیجر تھی۔ ان کی دوستی نے ایک مضبوط شراکت داری میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ایک دن سمن کی ماں اس کے آفس میں آئی، بیٹی، تم نے وہ کیا جو بہت لوگ نہیں کر پاتے۔ کیا امی؟ تم نے اپنی تکلیف کو طاقت میں بدل دیا۔ سمن نے اپنی ماں کے ہاتھ چومے، آپ نے سکھایا تھا نا کہ میری عزت سب سے اہم ہے۔ اسی شام سمن نے اپنے ٹریننگ سینٹر میں نئی آنے والی لڑکیوں سے بات کی۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، آپ کو سب سے مشکل لمحہ کون سا لگا؟ سمن نے گہری سانس لی، وہ لمحہ جب مجھے احساس ہوا کہ جس شخص پر میں نے بھروسہ کیا تھا
وہ میرا دوست نہیں تھا، لیکن اس لمحے نے مجھے سکھایا کہ میں اپنے آپ پر بھروسہ کر سکتی ہوں۔ ندا نے آگے کہا، اور یہ ایک ہماری عزت، ہماری خودداری ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی محبت اس سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتی۔ سمن نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، اور یہ ایک ہماری کہانی صرف ہماری ہے، ہمیں کسی کو اسے خراب کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ رات کو جب سمن تنہا اپنے آفس میں بیٹھی تھی، اس نے اپنے فون سے ایک پرانا فوٹو دیکھا۔ وہ فوٹو تھا جس میں وہ عارف کافٹ کے ساحل پر کھڑے تھے۔ اس نے فوٹو ٹیبلیٹ کر دیا۔ اس نے اپنی ڈائری کھولی اور آخری صفحے پر لکھا، محبت ہو یا دوستی، رشتہ ہو یا تعلق، اپنی عزت کو رکھنا ہر معاملے سے بڑھ کر اہم۔ جو شخص تمہاری قدر نہیں کرے، تمہاری عزت نہ کرے، وہ تمہارے لیے کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ پر بھروسہ رکھو، اپنی طاقت پر یقین رکھو، کیونکہ تمہاری کہانی تمہاری ہے اور صرف تمہاری۔ سمن نے ڈائری بند کری اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ کراچی کی راتوں میں چمکتے ہوئے روشنیاں امید کی بلند تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ ابھی بھی بہت سی لڑکیاں ایسی ہی جدوجہد کر رہی تھیں، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ہر لڑکی میں وہ طاقت ہے کہ وہ اپنی کہانی خود لکھ سکے، اور سمن نے اپنی کہانی لکھی تھی شرم و حیا کی حفاظت کرتے ہوئے۔ آپ اپنی عزت کو محفوظ کرو۔ اگر ہماری کہانی اچھی لگی تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔